درود پاک پڑھی اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الوجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن العظیم، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ بے شک تمہارے پاس تشریف لے آئے تم میں سے وہ رسول جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گراں ہے، تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے، مسلمانوں پر کمال مہربان ہیں۔ یہ آیہ کریمہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 ہے، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم شان و عظمت اس آیہ کریمہ میں بیان کی گئی ہے۔ یاد رکھیے، حضور کی محبت یہ عین ایمان ہے، بلکہ فقط ایمان نہیں، یہ ایمان کی بھی جان ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ تو حضور کا جو عشق ہے یہ ایمان کی بھی جان ہے۔ جس دل میں یہ نہ ہو وہ جگہ خوف و خر کی ہے۔ جس دل میں حضور کی محبت نہیں، وہ دل ہی نہیں۔ اب یاد رکھیے، جب بھی ہم کسی سے محبت کرتے ہیں نا، تو کسی کو دل دینے کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں۔ جیسے کسی کا حسن یہ محبت کا سبب بن جاتا ہے، کسی کا مال و دولت، کسی کا مقام و مرتبہ، یہ محبت کے اسباب ہیں۔ اس وجہ سے بندہ کسی سے محبت کر بیٹھتا ہے۔ اسی میں سے ایک سبب محبت کس وجہ سے ہوتی ہے، اس کا ایک سبب یہ ہوتا ہے کہ جس سے آپ محبت کرتے ہیں نا، وہ بندہ آپ کا انتہائی خیر خواہ ہے، آپ کی بھلائی کا چاہنے والا ہے، آپ کا مشقت میں پڑنا اسے دیکھا نہیں جاتا، ہر مشکل میں آپ کا کام آنے والا۔ یہ ایسی وجہ ہے جس کی وجہ سے آپ سامنے والے سے محبت شروع کر دیتے ہیں۔ یار کتنا خیر خواہ ہے، تکلیف مجھے ہوتی ہے کہ مجھ سے پہلے میرے پاس پہنچا ہوتا ہے، میرے رشتہ داروں سے پہلے میرے پاس آیا ہوا ہوتا ہے، اور اس نے میرے اوپر فلاں احسان کیا تھا۔ علماء فرماتے ہیں اگر کسی سے محبت کرنے کی بنیاد یہ ہے کہ وہ تمہارا خیر خواہ ہے اور مشکل میں سب سے زیادہ تمہیں کام آنے والا ہے، اس بنیاد پر تو تمہیں سب سے زیادہ حضور سے محبت کرنی چاہیے، کہ حضور سے بڑھ کر ہمارا کوئی خیر خواہ نہیں، حضور سے بڑھ کر ہماری مشقت کو دل میں درد دینے والا اور کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ آیہ کریمہ کیا فرما رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، بے شک تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک وہ رسول تشریف لے آیا، فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، فرمایا تمہارا مشقت میں پڑنا ان پر بہت گراں گزرتا ہے، انہیں تکلیف ہوتی ہے اس بات سے کہ میرا کوئی امتی تکلیف میں پڑے، یہ انہیں گوارا نہیں۔ اور آگے حریص علیکم، فرمایا وہ
تمہاری بھلائی کے چاہنے والے ہیں، خیر خواہ۔ اور تیسری چیز فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں پر انتہائی رؤوف الرحیم۔ اب یہاں دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کمال وصف کیا بیان کیا گیا ہے، حضور ہمارے خیر خواہ اور ہمارا مشقت میں پڑنا یہ حضور پر انتہائی گراں گزرتا ہے۔ یہ وجہ ہے، یہ دلیل ہے اس چیز کی کہ ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے بڑھ کر محبت کریں۔ دیکھیے ایک حدیث پاک ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں نا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھے اپنے ماں باپ، اپنی اولاد بڑھ کے تمام لوگوں سے بڑھ کر محبت کرنے والا نہ ہو جائے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرنی۔ علماء فرماتے ہیں یہ بتائیں ایک انسان دنیا میں سب سے زیادہ محبت کس سے کرتا ہے؟ تو زیادہ جواب ہوگا اپنی ماں سے۔ اچھا آپ اس کی تہ میں جائیے، ایک انسان اپنی ماں سے اتنی محبت کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ ماں کی جو محبت ہے نا یہ بے لوث ہوتی ہے، اسے چاہیے نہیں ہوتا اولاد سے، وہ بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی غرض کے اپنے بچے سے خالص محبت کرتی ہے۔ دھوپ میں اپنے بچے کو کھڑا ہوا ماں نہیں دیکھ سکتی، لیکن وہ ماں جو انسان سے، اپنی اولاد سے سب سے زیادہ محبت کرتی ہے اور اولاد سب سے زیادہ اپنی ماں سے محبت کرتا ہے، آپ کو پتہ ہے قیامت کی سخت گرمی اور پریشانیوں کو دیکھ کر اولاد اپنے ماں باپ کو چھوڑ دے گی اور ماں باپ اپنی اولاد کو چھوڑ دیں گے۔ وہ ماں جو دنیا کی تپتی گرمی میں نہیں دیکھ سکتی، قیامت کے دن میدان محشر کی گرمی میں جب بچہ آ کر کہے گا نا اے ماں میری ایک نیکی کم ہو گئی ہے، تو میرے سے اتنا پیار کرتی ہے، مجھے ایک نیکی دے دے، ماں کہے گی نہیں، آج مجھے اپنی فکر ہے، آج کے دور اور جاؤ۔ قرآن پاک میں اس منظر کو کیسے بیان کیا گیا ہے؟ پارہ 30 سورہ عبس کی آیت نمبر 34 تا 37 دیکھیے، اللہ فرما رہا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، فرمایا اس دن یعنی قیامت کے دن آدمی بھاگے گا اپنے بھائی اور ماں باپ اور بیوی اور بیٹوں سے، انسان جان چھڑائے گا، رائے فرار اختیار کرے گا۔ علماء فرماتے ہیں اب اس حدیث پاک کا مطلب سمجھو، حضور کیا فرما رہے ہیں؟ سب سے زیادہ محبت مجھ سے کرنی ہے، اس کی وجہ کہ قیامت میں جس سے تم سب سے زیادہ محبت کرتے ہو نا، اپنے ماں باپ، بہن بھائی، اولاد، قیامت کے دن یہ سب تمہیں چھوڑ کر چلے جائیں گے، کام آئے گا، سینے لگائے گا تو وہ آمنہ کا لال ہی ہوگا، وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے کیا بنیاد بیان کی کہاں سے رکھی کہ انسان محبت کسی سے کیوں کرتا ہے؟ کہ وہ مشکل وقت میں کام آتا ہے۔ تو قیامت سے بڑی مشکل کیا ہے؟ قیامت سے بڑی تکلیف دہ چیز کیا ہے؟ اس تکلیف دہ مقام پر، اس کٹن مقام پر سب دور ہو جائیں گے، کام آئیں گے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ جو قیامت کی دہشت اور تکلیف ہے، اس وقت جب تمام انبیاء فرما دیں گے اذهبوا الی غیری، آج کسی اور کی طرف جاؤ۔ آج رب نے وہ جلال فرمایا ہے کہ آج سے پہلے بھی ایسا جلال نہیں فرمایا اور آئندہ بھی نہیں فرمائے گا۔ تو اس وقت جب سب نبی اذهبوا الی غیری کہیں گے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائیں گے؟ انا لہا، گھبراتے کیوں ہوں؟ میں ہوں نا، میں اسی کام کے لیے تو ہوں۔ اور پھر مسند احمد کی غالباً وہ روایت ہے، جب
حساب کتاب شروع نہیں ہو رہا ہوگا تو لوگ حضور کی بارگاہ میں جب پہنچیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حساب کتاب اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ حساب کتاب کا سلسلہ شروع کیا جائے، تو حضور سجدہ ریز ہوں گے۔ تو مسند احمد کی روایت ہے، وہ سجدہ پتہ ہے کتنا طویل ہوگا؟ کوئی 1 منٹ یا 1 گھنٹہ یا 1 دن نہیں، پورے 7 دن حضور سجدے میں رہیں گے۔ 7 دن طویل، 7 دن کا حضور فرماتے ہیں میں سجدہ کروں گا، اور جب سر اٹھاؤں گا تو اللہ کے جلال کو دیکھ کر دوبارہ میں سجدے میں چلا جاؤں گا، اور پھر 7 دن کے لیے حضور سجدے میں رہیں گے۔ دوبارہ پھر 7 دن کے بعد 14 دن ٹوٹل حضور دوبارہ جب فرماتے ہیں میں سر اٹھاؤں گا، دوبارہ رب کی جلال کی وجہ سے سجدے میں جانے ہی لگوں گا کہ اللہ کی رحمت مجھے دونوں کندھوں سے تھام لے گی، اور جیسے کندھے سے پکڑ کے کہا جاتا ہے نہیں نہیں نیچے نہیں جانا، اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت مجھے پکڑ لے گی، اور رب ارشاد فرمائے گا اے میرے محبوب سل تعطا واشفع تشفع، اے محبوب سوال کیجئے آپ کو عطا کیا جائے گا، شفاعت کیجئے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے، دل نکل جانے کی جا ہے آہ کن آنکھوں سے وہ ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے، وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے، ہاں چلو حسرت زدو سنتے ہیں وہ دن آج ہے، کی خبر جس کی کہ وہ جلوہ دکھاتے جائیں گے۔ یہ ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیوں ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کریں؟ آپ دیکھیے نا، دنیا میں ہمارے اوپر کوئی 10,000 روپے کا بھی احسان چڑھا دے نا، تو جب بھی وہ سامنے آئے گا تو کھڑے ہو جائیں گے، جھک جھک کے ملیں گے، اس کے خلاف کوئی بات بھی کرے تو اس کو بات نہیں کر دیں گے، کیوں جناب نہیں یار وہ میرا محسن ہے، اتنا ہم اس کو پیروٹی دیتے ہیں۔ تو جنہوں نے دنیا اور آخرت میں ہمارے کام آنا ہے، حضور سے بخشوا کر جنت تک لے جانا ہے، تو کیا خیال ہے، کیا ان کا حق نہیں بنتا کہ ہم سب سے بڑھ کر ان سے محبت کریں؟ میں آپ کے سامنے یہ حدیث پاک بیان کرنے لگا ہوں، مسند احمد کے اندر ہی، مسند احمد یہ حدیث پاک کی کتاب کا نام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے، معذرت چاہوں گا، المستدرک حدیث پاک کی کتاب کا نام ہے، اس کے اندر یہ روایت موجود۔ قیامت کے دن کا منظر دیکھیے، حضور فرماتے ہیں للانبیاء منابر من ذہب، فرمایا قیامت کے دن انبیاء کرام کے لیے سونے کے ممبر رکھے جائیں گے، یہ ان کی شان ہوگی۔ فرمایا فیجلسون علیہا، سارے انبیاء اپنے اپنے ممبر پر بیٹھ جائیں گے، بڑی پیاری حدیث ہے، توجہ سے سنیے، کہا سارے انبیاء اپنے اپنے ممبر پر بیٹھ جائیں گے، وَيَبْقَى مِنْبَرِي لَا أَجْلِسُ عَلَيْهِ وَلَا أَقْعُدُ عَلَيْهِ، کہا سوائے میرے ممبر کے میں اپنے ممبر پر نہیں بیٹھوں گا۔ یہ حضور کی محبت دیکھیں، حضور کی بے چینی دیکھیں، حضور آپ اپنے ممبر پر کیوں جلوہ گر نہیں ہوں گے؟ فرمایا قائما بین یدی ربی، میں اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا رہوں گا۔ وجہ کا مخافت ان یبعث بی الی الجنہ ویبقى امتی من بعدی، کہا اس لیے کہ مجھے یہ ڈر ہوگا کہیں مجھے میرا رب جنت میں داخل نہ کر دے، اگر میں جنت میں چلا گیا تو پیچھے میری امت کا کیا بنے گا؟ یہ وہ بے چینی ہے حضور کی، فرمایا اس وجہ سے میں اپنی ممبر پر نہیں بیٹھوں گا۔ تو کیا ہوگا جب رب جانتا ہے کہ میرا محبوب جس سے وعدہ ہے کہ میں، وہ آیہ کریمہ سورہ والضحیٰ کی
वलसौफ युअतीक रब्बुक फतरदा, अन करीब आपका रब आपको इतना अता करेगा कि आप राजी हो जाएंगे। तो हुजूर ने जवाब में क्या फरमाया था, तो फिर तो मैं उस वक्त तक राजी नहीं होऊंगा जब तक मेरा एक भी उम्मती जहन्नम में बाकी हो। तो अब अल्लाह तबारक व तआला जब देखेगा कि मेरा महबूब मिंबर पर नहीं बैठ रहा, बेचैनी की कैफियत रब जानता है, अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा तुरीदु अन अस्नअ बि उम्मतिका, ऐ मेरे महबूब बताइए आप क्या चाहते हैं मैं आपकी उम्मत के साथ क्या करूं। हुजूर फरमाते हैं फ़अक़ूलु, मैं अर्ज करूंगा या रब्बी अज्जिल हिसाबहुम, ऐ अल्लाह मैं ये चाहता हूं मेरी उम्मत का हिसाब जल्दी जल्दी दे दे। अब क्या होगा, हुजूर फरमाते हैं फमा अज़ालु अशफ़अु हत्ता उअता सिक़ातन बिरिजालिन क़द बुइसा बिहिम इलन नार, कहा शफाअत करूंगा एक एक जहन्नमी को अपनी उम्मत में से, जो जो जहन्नम से जाएंगे, जहन्नम में जाएंगे, उन सब को निकाल कर मैं दाखिले जन्नत करूंगा। तो जो जहन्नम पर मामूर फरिश्ता है वो मेरे पास एक सफ़ा लेकर आएगा जिस पर उन लोगों के नाम होंगे जो जहन्नम में दाखिल थे, और सारी लिस्ट जहन्नमियों की जिनको हुजूर जन्नत में दाखिला करा चुके होंगे, सारों को निकाल के अब लिस्ट दी जाएगी हुजूर को। हुजूर फरमाते हैं वो फरिश्ता मुझे सफ़ा देकर कहेगा, क्या कहेगा, या मुहम्मदु मा तरक्त लिन्नारी लिग़ज़बि रब्बिका फी उम्मतिका, ए अल्लाह के नबी आपने अपनी उम्मत में से अल्लाह के गज़ब के लिए एक बंदा भी जहन्नम में नहीं छोड़ा। मतलब आपने अपने तमाम गुनाहगारों को जन्नत में दाखिला करा लिया है। इस तरीके से हुजूर फरमाते हैं मैं अपने एक एक गुनाहगार उम्मती की शफाअत करके उसे जब तक जन्नत में दाखिल ना करा लूं उस वक्त तक मैं अपने मिंबर पर बैठूंगा भी नहीं। अंदाजा लगा लीजिए कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हमारे किस कदर खैर ख्वाह और हमारे किस कदर चाहने वाले। यहाँ शैतान किसी के जहन में ये बात ना डाल दे कि चलो जनाब फिर तो मौत जागी, सारी जिंदगी गुनाह में गुजारेंगे, क़यामत के दिन हुजूर जहन्नम से निकाल लेंगे। ना ना, अगर आपका कोई दोस्त हड्डियों का माहिर डॉक्टर हो तो आप क्या ख्याल है, जानबूझ के अपना एक्सीडेंट करवा देंगे तो चलो हड्डियां तोड़ा लेते हैं, दोस्त है ना, सीधी कर देगा। आपका कोई बंदा डॉक्टर कैंसर का माहिर है तो माज़अल्लाह उसकी दोस्ती के बल बोते पे अपने आप को कैंसर लगवा लेंगे। जहन्नम का एक लम्हे का भी अजाब ये बर्दाश्त नहीं होगा, ये तय है। जो जहन्नम के अजाब को हल्का समझे और ये समझे कि मैं बर्दाश्त कर लूंगा, वो बंदा दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएगा, काफिर हो जाएगा वो। लिहाजा ये चीजें तो हमें अपने अंदर गैरत पर उभार रही हैं, इसलिए बयान की जा रही है कि देखो अपने आका और मौला पर सब कुछ कुर्बान कर दो, हुजूर से वालिहाना इश्क करो। क्यों कि हुजूर से बढ़कर तुम्हारा कोई खैर खा नहीं। ये चीजें इसलिए आपके सामने बयान की जा रही है। बल्कि मुस्लिम शरीफ की एक हदीस पाक मैं आपके सामने रखूं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे 3 सवाल अता फरमाए हैं, 3 खास दुआएं। वैसे तो नबी की हर दुआ कबूल होती है, लेकिन 3 खास दुआएं दी गई हुजूर को कि जो आप मांगना चाहते हैं मांगे। ये खुसूसी पैकेज जिसको आम अल्फाज में कहें। अब आप गौर कीजिए, अगर हमें 3 खास दुआएं दे दी जाए और ये कहा जाए इन 3 दुआओं में जो मांगना है मांग लो, दिया जाएगा, हम क्या मांगेंगे? पैसा, मालो दौलत, बच्चों की भलाई, नौकरियां, गाड़ियां, बंगले, ये चीजें। अब देखिए हुजूर ने क्या मांगा। हुजूर फरमाते हैं जब मुझे 3 दुआओं का इख्तियार दिया गया, 2 दुआएं तो मैंने उसी वक्त कर ली। वो 2 दुआएं कौन सी थी? हुजूर फरमाते हैं मैंने रब की बारगाह में अर्ज की अल्लाहुम्मा अग़फिर ली उम्मती, अल्लाहुम्मा अग़फिर ली उम्मती।
اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے، میری امت کی مغفرت فرما دے۔ اچھا، اب آپ کہیں گے کہ ہو سکتا ہے تیسری دعا پھر حضور نے اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے بچا کے رکھی ہو۔ حضور کے الفاظ سنیے، حضور فرماتے ہیں وَأَخَّذْتُ الثَّالِثَةَ لِيَوْمٍ يَرْغَبُ إِلَيَّ الْخَلْقُ كُلُّهُمْ حَتَّى إِبْرَاہیم، کہا تیسری دعا میں نے اس قیامت کے دن کے لیے بچا کے رکھی ہوئی ہے جس دن تمام مخلوق حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام بھی میرے محتاج ہوں گے۔ یہ تیسری دعا کون سی ہے؟ جس کو شفاعت کہا جاتا ہے۔ تو میں تیسری میں نے قیامت کے لیے بچا کے رکھی ہے، یعنی وہ تیسری دعا بھی حضور نے ہم گناہ گاروں کے لیے بچا کے رکھی ہوئی ہے۔ کوئی ایسا سوال ہی پیدا نہیں جو اس قدر ہمارا خیر خواہ ہو؟ اتنا بڑا آپشن اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے بھی تو مانگا جا سکتا، لیکن دیکھیے تین کی تین دعائیں حضور علیہ السلام نے وہ ہم گناہ گاروں کے لیے کر۔ یہاں حدیث پاک کے الفاظ دیکھیے، حتیٰ ابراہیم، لا رب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ اعلیٰ حضرت نے شعر ویسے تھوڑی لکھ دیے، وہ اس حدیث پاک کی تشریح ہے۔ حتیٰ ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام بھی قیامت کے دن فرمایا وہ میری طرف رغبت کریں گے، میری طرف آئیں گے۔ ماں و شما تو کیا خلیل جلیل کو کل دیکھنا کہ ان سے تمنا نظر کی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے یہ شعر، ماں و شما تو کیا، میری اور آپ کی حیثیت کیا ہے؟ خلیل جلیل کو، ابراہیم علیہ السلام کو بھی کل دیکھنا قیامت کے دن، ان سے تمنا نظر کی، وہ بھی حضور سے نگاہ لطف کی تمنا کریں گے۔ یہ ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے اس قدر خیر خواہ اور ہماری اس قدر بھلائی چاہنے والے ہیں۔ تو پھر غیرت کا بھی تقاضا ہے کہ ہم دنیا کی محبتوں سے باہر آئیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ عشق کریں۔ اب دیکھیے میں نے آپ کے سامنے حضور سے محبت کی چند چیزیں، کہ حضور علیہ السلام کی محبت یہ دل میں ہونا کیوں ضروری ہے۔ تو یاد رکھیے جس قدر ہمارے دل میں حضور کی محبت ہوگی نا، اسی قدر ہماری زندگی میں تبدیلی آئے گی، اور اسی قدر ہمارے دل میں حضور کا ادب اور ادب کے طریقے وہ پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یاد رکھیے یہ جو محبت ہوتی ہے نا، قرآن پاک میں کیا کہا، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، میرے محبوب کی خوب تعظیم و توقیر کرو۔ یہ جو تعظیم ہوتی ہے نا، ادب، یہ کدھر سے پیدا ہوتا ہے؟ اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد محبت ہے۔ ادب کی بنیاد محبت ہے۔ آپ کے دل میں جس قدر محبت جس کی ہوگی نا، آپ اس کا اسی قدر ادب کریں گے۔ آپ اپنے محلے میں، معاشرے میں دیکھیے، جو اولاد اپنے والدین کی سب سے زیادہ با ادب ہے نا، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ اپنے والدین سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ محبت کدھر لے کر جاتی ہے؟ ادب کی طرف۔ حضور کا نام آئے گا، انگوٹھے خود بخود انسان چومے گا، دل پر ہاتھ آ جائے گا، آنکھوں میں آنسو آ جائیں گی۔ یہ کیا ہے؟ یہ ادب کے، یہ محبت کے انداز ہیں۔ ابھی دیکھیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اس مرتبہ 1500واں جشن ولادت آ رہا ہے۔ حضور علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر اس مرتبہ جو 12 ربیع الاول آئے گا، یہ حضور کا 1500واں یہ جشن ولادت ہے، برتھ ڈے عام الفاظ میں جس کو آپ کہتے ہیں۔ تو کمپنی والے 25 سال کی کمپنی ہو تو سلور جوبلی، 50 والی ہو تو گولڈن جوبلی، ٹھیک ہے جی، اور 100 سال کی ہو جائے تو پھر غالباً ڈائمنڈ جوبلی مناتے ہیں۔ تو پھر جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے ان کا تو اس مرتبہ یوم ولادت ہی کتنا ہے؟ 1500واں۔ تو پھر ایک امتی کی خوشی کیسی ہونی چاہیے؟ ایسے حضور اس میلاد میں
ایسے حضور سے عشق کا اظہار کرے نا، غیر مسلم بھی دیکھے تو وہ بھی کلمہ پڑھ لے، ایسا اظہار کریں نا اس دفعہ۔ یہ جو بھی آپ عشق کے، جیسے ہم حضور علیہ السلام کی ولادت کی خوشی میں کوئی گھروں کو سجا رہا ہے، کوئی پرچم لگا رہا ہے، کوئی گلیاں سجا رہا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ عشق کے انداز ہیں۔ پچھلی دفعہ جتنا کیا تھا نا، اس دفعہ اس کو ڈبل کر دیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ حضور کا 1500واں جشن ولادت جو ہے، پچھلی دفعہ 2 لڑیاں لگاتے تھے تو اس دفعہ 4 کر دیں، پچھلی دفعہ گھر سجاتا ہے اس دفعہ گلی بھی ایڈ کر دیں۔ یہ کیا ہے؟ مت سوچیں یار تھوڑا خرچہ آ جائے گا، 20-20 ہزار روپیہ بجلی کے بل ویسے بھی دے رہے ہیں نا، تو حضور علیہ السلام کی محبت کے اظہار میں 2-4 ہزار روپیہ اضافی آ گئے تو کیا ہوا؟ ایک دن کی تو بات ہے۔ آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آتی؟ تو حضور، یہ جو ادب ہوتا ہے نا، یہ جو آپ انداز دیکھتے ہیں، یہ حضور علیہ السلام کی محبت کو ظاہر کرنے کے انداز ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو جیسی توفیق دی وہ ویسے انداز اختیار کرتا ہے۔ دعوت اسلامی امیر اہل سنت نے اعلان کیا کہ اس مرتبہ حضور کے 1500واں جشن ولادت کی خوشی میں دعوت اسلامی پوری دنیا میں 1500 مسجدیں بنائی گئی۔ یہ بھی ایک جشن ولادت منانے کا انداز ہے۔ آپ 15 کی نسبت سے 15 سادات گرام کے گھر میں راشن ڈلوا دیں، یہ بھی کیا ہے؟ جشن ولادت۔ جن کا ہم جشن ولادت منا رہے ہیں انہی کی آل کی خدمت کر دیں۔ سید زادے نہیں مل رہے تو 15 غریبوں کے گھر میں راشن ڈلوا دیں۔ ایک مرتبہ قرآن پاک پڑھ لیجئے، ہر روز 1500 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے۔ یہ کیا ہے؟ یہ حضور علیہ السلام سے محبت کے انداز ہے۔ جس کو جیسا عشق ملا وہ اپنے، دیکھیے عشق جو ہوتا ہے نا، یہ محبت کے انداز، ادب کے انداز خود بخود سکھائے گا۔ اس کے لیے یہ کوئی اصول نہیں ہے کہ ہم وہ والا انداز اپنائیں گے جو صحابہ کرام نے اپنایا تھا۔ خدا کے بندو، وہ تو تم اپنا ہی نہیں سکتے۔ جو صحابہ کا محبت کا انداز تھا نا، اللہ اکبر، اگر انہوں نے حضور کے نام پہ جانیں قربان کر دی، ہم تو 5 ٹائم مسجد میں نہیں آ سکتے۔ یہ اصول یاد رکھیے۔ بھی میلاد شریف کے مہینے آنے سے پہلے ہی لوگ اس طرح کے سوال آپ سے کرنا شروع کر دیں گے کہ بھی آپ میلاد منا رہے ہیں تو پھر یہ صحابہ کرام نے تو یہ نہیں کیا تھا۔ یہ اس طریقے سے سوالات کرنا شروع کر دیں گے۔ آپ لوگوں نے ان باتوں میں نہیں آنا۔ کیوں؟ بھئی ہم حضور سے محبت کرتے ہیں اور حضور کی محبت کا ہم نے یہ انداز اپنایا ہے۔ تمہارے بچے کی سالگرہ ہوئی، تمہاری بیٹی کی سالگرہ ہوئی، تم نے اپنے گھر کو سجایا، یہ سجایا، صحابہ نے تو نہیں کیا۔ کیوں تم نے اپنے بچے کی برتھ ڈے پر کیک کاٹا؟ کیوں گھر سجایا؟ کیوں بچی کی شادی پہ لائٹیں لگائیں؟ جناب کیونکہ میری ایک ہی تو بیٹی ہے، ٹھیک ہے جی، اور اس سے مجھے محبت ہے، تو محبت کے اظہار کے لیے میں نے گھر کو سجایا ہے۔ تمہیں اپنی بیٹی سے محبت ہو سکتی ہے تو ہمیں اپنے نبی سے محبت نہیں ہو سکتی؟ یہ حضور سے محبت کے اظہار کی طریقے ہیں۔ یہ خام خواہ لوگوں نے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت عطا کرے کہ حضور علیہ السلام سے محبت کے اظہار میں ایک بندہ اپنے گھر کو سجا رہا ہے، معاذ اللہ اس محبت کے اظہار کو بھی ناجائز کہا جا رہا ہوتا ہے۔ ایک بالکل لاجیکلی بات ہے، تم کہہ رہے ہو صحابہ نے گھر کو کہاں سجایا؟ تم صحابہ کرام کے زمانے میں بجلی ثابت کر دو، لائٹیں ہم ثابت کر دیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ یہ فضول سوالات ہیں۔ محبت کے اظہار کے طریقے الگ ہوتے ہیں، بس وہ طریقہ شریعت کے خلاف نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کوئی اصول نہیں کہ صحابہ نے تو نہیں کیا، صحابہ کرام نے بہت سارے کام نہیں کیے تھے، یہ پکی مسجدیں صحابہ نے نہیں بنائی، قرآن پاک میں نقطے اعراب صحابہ نے نہیں لگائے، لیکن یہ ایسا کام ہے جس سے شریعت نے منع نہیں کیا۔ تو جب شریعت نے اس کام سے منع نہیں کیا تو وہ کام کیا ہے؟ جائز، آپ اسے کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو ایک حدیث پاک سے سمجھاؤں، میری آخری 10 منٹ کی گفتگو بڑی اب توجہ سے سنیے گا، یہ آپ کو بھی میلاد شریف میں کام آئے گی۔ دیکھیے ایک حدیث پاک بخاری شریف کی آپ لوگوں نے سنی ہوگی، صحابہ کہتے نا صحابہ نے تو نہیں کیا، صحابہ نے کیا کیا؟ صحابہ حضور سے ایسی محبت کرتے تھے، جب حضور وضو کرتے نا تو وہ
حضور علیہ السلام کے وضو کا پانی جو جسم سے جدا ہوتا، صحابہ اسے زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے، بلکہ اسے اپنے ہاتھوں پہ لے کے اپنے چہرے اور جسم پر مل لیا کرتے تھے۔ حدیث پاک میں نخامہ کے الفاظ ہیں۔ نخامہ کہتے ہیں ریشے والا تھوک۔ عام تھوک جو ہوتا ہے نا جس میں ریشہ نہیں ہوتا، اس سے بھی گھن کھائی جاتی ہے، اور ریشے والا تھوک ہو وہ تو بولتے ہی بندے کو گھن آتی ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان حضور علیہ السلام کا نخامہ جو تھا وہ حضور اگر اپنے منہ سے نکالتے پھینکنے کے لیے زمین پر، صحابہ اسے بھی زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے، اپنے ہاتھوں پر لگا کے تو جسم پر مل لیا کرتے تھے۔ وہ بدبخت جو کہتے ہیں نا حضور تو ہماری طرح تھے عام انسان، تو تمہارے تو تھوک سے بھی لوگ گھن کھائیں، حضور کے نخامہ کو بھی صحابہ جسموں پر مل لیا کرتے تھے۔ یہ بخاری شریف میں یہ حدیث پاک ہے، اور یہ حدیث پوری اگر آپ نے دیکھنی ہے، طویل حدیث ہے یہ حدیث پاک شعب الایمان حدیث پاک کی کتاب کا نام ہے، اس میں موجود ہے۔ آپ کو پتہ ہے صحابہ کرام نے جب یہ کام کیا وضو کا پانی، اب یہ کیا کر رہے تھے؟ ادب۔ صحابہ یہ کیا کر رہے تھے؟ سارے بولیے، ادب کر رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا۔ سوال کیا تھا؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ بتاؤ ایو شیء یحملکم علی ھذا، اے لوگو، اے میرے صحابہ، یہ جو تم انداز اپنا رہے ہو ادب کا، تمہیں یہ کام کرنے پر کس چیز نے ابھارا، کس چیز نے مجبور کیا کہ تم یہ کام کر رہے ہو؟ اچھا آپ خود سارے سمجھدار ہیں ماشاءاللہ، مجھے بتائیے حضور نے پوچھا نا کہ یہ کام کیوں کر رہے ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور نے ان کو ایسا کرنے کا نہیں کہا تھا، اور قرآن پورے قرآن میں بھی اس طرح کا کوئی حکم موجود نہیں، اور حضور نے بھی کرنے کا نہیں کہا، صحابہ خود کر رہے تھے یہ ادب کا انداز، اس لیے حضور نے فرمایا تمہیں یہ کام کرنے پر کس چیز نے مجبور کیا؟ صحابہ کرام کا جواب سنیے اور اب وہ اصول سمجھیے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کی حضور حب اللہ ورسولہ، ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت نے یہ کام کرنے پر مجبور کیا ہے۔ اصول کیا ملا اس حدیث سے؟ محبت، یہ ادب کا انداز خود بخود سکھائے گی آپ کو۔ اس انداز کا قرآن و حدیث میں ہونا ضروری نہیں، بس وہ قرآن و حدیث سے ٹکراتا نہ ہو، شریعت کے مخالف نہ ہو، محبت آپ کو ادب کا انداز خود بخود سکھائے گی۔ میں عموماً ایک مثال دیتا ہوں، مجھے بتائیے آپ چرپائی پر بیٹھے ہوئے ہوں اور آپ کے والد صاحب آ جائیں، آپ سرہانے کی طرف بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ کے والد صاحب چرپائی پر بیٹھنے کے لیے آئیں، آپ ان کو کس طرف بٹھائیں گے؟ پینتی کی طرف یا سرہانے کی طرف؟ سرہانے کی طرف، ایسا ہی ہے نا؟ مجھے یہ بتائیے یہ آپ نے کیا کیا؟ والد صاحب کا ادب کیا۔ سوال یہ ہے کہ صحابہ کرام نے کیا اس انداز سے اپنے والدین کا ادب کیا؟ یا قرآن و حدیث میں کہیں بھی یہ انداز لکھا ہوا ہے کہ والد صاحب آئیں تو سرانے کی طرف بٹھانا ہے؟ نہیں لکھا ہوا نا، واقعی نہیں لکھا ہوا، پھر آپ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کو یہ انداز کس نے سکھایا؟ آپ کی محبت نے۔ یہ ادب کا انداز آپ کو کون سکھا رہا ہے؟ محبت۔ حالانکہ صحابہ نے ایسا نہیں کیا۔ یہی چیز آپ کو سمجھائی جا رہی ہے، یہ 2 + 2 4 والی بات ہے کہ حضور کی محبت ہمیں گھر کو سجانے پہ مجبور کر دیتی ہے۔ حضور کی محبت میں ہم گلیاں سجاتے ہیں، جلوس میلاد میں جاتے ہیں۔ اب یہ جاہلانہ بات ہے کوئی بندہ اٹھ کر کہہ دے کہ یہ بتائیں صحابہ کرام نے تو یہ نہیں کیا، تو اسے کیا کہا جائے گا؟ یہ محبت کے انداز ہیں، یہ کوئی اصول نہیں ہے کہ صحابہ نے جو انداز اپنایا ہم پر وہ والا انداز اپنانا لازم ہے۔ محبت انداز خود بخود سکھا دے گی، بس وہ شریعت کے خلاف نہیں ہونا چاہیے۔ میں ایک اور اتنی واضح حدیث پاک آپ کو سناؤں، انشاءاللہ آپ کو اور کلیئرٹی ملے گی۔ یہ جو حدیث پاک میں بیان کرنے لگا ہوں مسند احمد کے اندر موجود ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب قرآن پاک کو
جمع کیا جا رہا تھا۔ تو کیا ہوا، معذرت چاہوں گا، بخاری شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ جب قرآن پاک ایک جنگ ہوئی تھی، آپ کو پتا ہے جنگ یمامہ، مسیلمہ کذاب کے خلاف، اس وقت قرآن کتابی شکل میں جمع نہیں تھا۔ توجہ رکھیے گا، قرآن کتابی شکل میں جمع نہیں تھا۔ جنگ یمامہ میں بہت سارے صحابہ کرام شہید ہو رہے تھے، خصوصاً وہ صحابہ جو حافظ قرآن تھے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو ڈر لگ گیا کہ اگر سارے حافظ قرآن اگر سارے شہید ہو گئے تو آگے امت تک قرآن ڈیلیور کیسے ہوگا؟ تو پتہ کیا ہوا، اس وقت امیر المؤمنین کون تھے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہا حضور حافظ قرآن کثرت سے شہید ہو رہے ہیں جنگ میں، تو آپ ایک مہربانی فرمائیے قرآن کو کتابی شکل میں جمع کر دیں۔ اب اگلے الفاظ سنیے آپ کو بات، لوگ کیا کہتے ہیں، یہ کام حضور نے تو نہیں کیا، صحابہ نے تو نہیں کیا۔ جب فاروق اعظم نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا کہا حضور کتابی شکل میں قرآن جمع کر لیں، تو فاروق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے کہا کیف افعل شیئا لم یفعلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے عمر میں وہ کام کیسے کروں جو میرے آقا نے نہیں کیا؟ سیم وہی والی بات، قرآن حضور نے جمع نہیں کیا میں کیوں کروں؟ اب دیکھیں اگر یہ اصول ہوتا کہ جو کام حضور نے نہیں کیا وہ ناجائز ہے، اگر یہ اصول ہوتا تو پتہ ہے فاروق اعظم کو آگے سے کیا کہنا چاہیے تھا کہ حضور آپ بات بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، جب حضور نے جمع نہیں کیا تو بات ختم، آپ بھی نہ کریں۔ لیکن فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے پتہ کیا کہا، آپ کہنے لگے ہوا واللہ خیر، حضور واقعی حضور نے قرآن جمع نہیں کیا، لیکن جو میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں نا، اللہ کی قسم یہ بہترین کام ہے، قرآن کو جمع کرنا اس وقت ہوا، یہ قرآن کو جمع کرنا واللہ خیر، اللہ کی قسم یہ کام بہترین ہے، اگرچہ حضور نے نہیں کیا، حضور میرا مشورہ مانی یہ کرنے کا۔ اور پھر کیا ہوا، فاروق اعظم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فلم یزل عمر یراجعنی فیہ حتی شرح اللہ لذالک صدری، کہا حضرت عمر بار بار میرے پاس یہ پیغام لے کر آتے، بار بار آتے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے میرے سینے کو اس بات کے لیے کھول دیا اور میں سمجھ گیا کہ واقعی قرآن کو جمع کرنا ضروری ہے۔ اور پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے قرآن کو جمع کرنے کا حکم ارشاد فرما دیا، تو حضور نے نہیں کیا، آپ خود فرما رہے ہیں اللہ حضور نے نہیں کیا میں کیوں کروں؟ فاروق اعظم کیا فرما رہے ہیں، حضور یہ بہتر ہے۔ کیا پتہ کیا چلا، یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ جناب صحابہ نے یہ کام کیا یا نہیں کیا، صحابہ کے کرنے یا نہ کرنے سے ناجائز کی دلیل نہیں پکڑی جائے گی کہ صحابہ نے نہیں کیا اس لیے ناجائز ہے، نہ یہ کس نے کہا، یہ دیکھا جائے گا کہ اللہ رسول نے اس کام سے منع کیا ہے یا نہیں۔ اگر منع کیا ہے دلیل لے کر آؤ، منع نہیں کیا تو چپ ہو جاؤ، حضور کی محبت میں اپنا بھی حصہ شامل کرو۔ آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ اب آخری بات سنیے اور اس کے بعد بیان کو اختتام کی طرف لا ہے۔ تو یہاں سے اصول میں نے آپ کو دو بتا دیے، محبت ادب کا انداز خود سکھا دے گی، اور ادب کا انداز کیسا ہونا چاہیے، شریعت کے خلاف نہیں ہونا چاہیے۔ بقیہ یہ اصول قرآن و حدیث میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ صحابہ کرام نے اگر نہیں کیا تو وہ کام ناجائز ہے، نہ ایسا کوئی اصول ہے ہی نہیں تو اتنی مثالیں ہیں اس کی جو صحابہ کرام نے کام نہیں کیے آج ہو رہے ہیں، سارے کے سارے غلط ہو جائیں گے، سارے کے سارے بدعت قرار پائیں گے، لیکن ساری امت اس میں مبتلا ہے۔ یہاں پر آ کے نا ایک آخری وار کیا جاتا ہے، وہ کیا، کہ تم اپنے گھروں کو سجا رہے ہو، گلیوں کو سجا رہے ہو، تم صحابہ سے بڑے عاشق ہو۔ یہاں پہ بیچارے ہمارے بھولے والے ہیں وہ پھسل جاتے ہیں، کہتے ہیں ہاں میں بات تو ٹھیک کر رہے ہیں، ہم صحابہ سے بڑے عاشق تھوڑی ہیں۔ یاد رکھیے آپ کا کیا خیال ہے، ہمارا گھر کو سجا لینا یہ صحابہ کرام سے عشق میں بڑا ہونا ہے؟
ایک بندہ گھر کو سجا رہا ہے، معاذ اللہ سے یہ کوئی قرار پائے گا کہ یہ صحابی سے بھی بڑا عشق رسول ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا نا، ہم حضور سے محبت کا جیسا مرضی انداز اپنا لیں، ہم صحابہ کرام کی گرد راہ کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ ان کو جو مقام اللہ نے عطا کیا نا، اس تک ہم پہنچ ہی نہیں سکتے۔ آخری حدیث پاک سنیے اور میں اپنی گفتگو کو مکمل کر رہا ہوں۔ اس بات کا جواب میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ تم صحابہ سے بڑے عاشق آ گئے ہو، تو ان کا جواب اس حدیث پاک میں، مسند احمد حدیث پاک کی کتاب کا نام، ایک صحابی رسول آپ کو پتا ہے، ان کا نام ہے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ۔ ہوا کیا تھا، یہ حضرت حذیفہ بن یمان کے پاس ایک نوجوان آیا جو صحابی نہیں تھا لیکن تھا حضور کا عاشق۔ اسے پتہ چلا کہ حضرت حذیفہ بن یمان یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں، تو وہ ملاقات کے لیے چلا گیا۔ ملاقات کی، اور ملاقات کے بعد حضرت حذیفہ سے، صحابی سے، وہ نوجوان کہنے لگا، بار بار میں کس بات پہ زور دے رہا ہوں، وہ نوجوان صحابی نہیں تھا، وہ صحابی رسول کو کہنے لگا بڑے ہی ایکسائٹمنٹ میں نا، ایکسائٹڈ ہو کے بندہ کہنے لگا، رأیتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصحبتم حضور، حضرت جی بتائیے کیا آپ نے اللہ کے رسول کی زیارت کی ہے؟ کیا آپ ان کے صحابی ہیں؟ انہوں نے ارشاد فرمایا، ہاں بیٹا، اللہ نے مجھے یہ نعمت عطا کی ہے، میں واقعی حضور کی میں نے زیارت بھی کی اور حضور کی صحبت میں بھی بیٹھا ہوں۔ اس کی ایکسائٹمنٹ مزید بڑھی اس نوجوان کی، وہ کہنے لگا، فَكَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ، حضور یہ بتائیں آپ حضور کی بارگاہ میں کیا، آپ کا زندگی گزارنے کا کیا انداز کیا تھا، کیا کرتے تھے حضور کی بارگاہ میں آپ؟ وہ صحابی رسول کہنے لگے، وَاللَّهِ لَقَدْ كُنَّا نَجْهَدُ، کہا حضور ہمیں جو بھی حکم دیتے ہم حضور کے حکم کو پورا کرنے کی پوری کوشش کرتے تھے، جو بھی حضور فرماتے۔ اچھا، وہ نوجوان جو صحابی نہیں ہے، اس کا عشق دیکھیے، عشق میں مقابلہ نہیں کرانا ہوتا۔ وہ نوجوان پتہ کیا کہنے لگا، وہ کہنے لگا، حضرت آپ کا عشق تو آپ کا عشق ہے، میں ادھر نہیں پہنچ سکتا، لیکن دل کی بات بتاؤں آپ کو، وہ یہ، واللہ لو ادرکناہ ما ترکناہ یمشی علی الارض، کہا حضور اللہ کی قسم اگر میں حضور کے زمانے میں ہوتا نا، میں تو حضور کو زمین پہ چلنے ہی نہ دیتا، وَلَجَعَلْنَاهُ عَلَىٰ أَعْنَاقِنَا، میں حضور کو کندھوں پہ اٹھا کے گھومتا۔ اب کرے کوئی مقابلہ کہ تم صحابی سے بڑے عاشق آ گئے کہ تم کہہ رہے ہو کہ میں حضور کو زمین پہ قدم نہ رکھنے دیتا، صحابہ نے تو رکھنے دی، اب کوئی مقابلہ کروائے گا؟ نہ نہ نہ، ہمیں جو یقین مانی، ہمیں حضور کی عشق کی جو خیرات ملی ہوئی ہے نا، یہ صحابہ کرام کے قدموں کی برکت اسے ملی ہوئی ہے۔ ہمارا تو کو جا من کو جا، ہمارا تو مقابلہ بنتا ہی نہیں۔ یہ لوگ آپ کے ذہن میں مقابلے کروا کے ہم حضور سے جو تھوڑا بہت عشق کا اظہار کرتے بھی ہیں نا، یہ جاہل ہمیں اسے بھی پیچھے کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے آپ لوگوں کے ذہن میں یہ چیزیں ڈال کر فلاں نے تو نہیں کیا تھا، فلاں نے نہیں کیا تھا، یہ باتیں ہمارے ذہن میں باقاعدہ پری پلاننگ ڈالی جاتی ہیں، بھئی یہ تو حضور سے عشق کے اظہار کی طرف چل پڑے، ان کو پیچھے لے کر آنا۔ شیطان کا کام ہی تو یہی ہے، مرکز حضور کا عشق ہے، عوام کو کبھی اس طرف نہ جانے دو، لیکن ہم نے شیطان کے وار کو کامیاب ہونے نہیں دینا۔ انشاءاللہ ہم پچھلے سالوں کی بنسبت اس سال مزید بڑھ چڑھ کر حضور کا جشن ولادت منائیں گے۔ شرما رہے ہیں آپ، دوبارہ لگائیں، سارے بولیں گے انشاءاللہ۔ حضور سے عشق کا اظہار جب ہو نا، شرمایا نہ کریں۔ ہمارے علماء، محدث اعظم پاکستان مفتی سردار احمد چشتی رحمۃ اللہ علیہ،
فرماتے تھے حضور سے ایسا عشق کرو لوگ تمہیں دیوانہ کہنا شروع کر دیں۔ آپ لوگ لڑکیوں کے سے ایسا عشق کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ وہ نہ ملے پاگل ہو جاتے ہیں۔ عام انسان سے اس قدر بندہ وہ محبت کر بیٹھتا ہے کہ نہ ملے تو وہ پاگل ہو جاتا ہے۔ عشق کرنا ہی ہے تو حضور سے عشق کرے نا، پاگل ہونا ہی ہے تو حضور کے عشق میں ہو نا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور کا سچا عشق نصیب فرمائے۔ تو تیاری کیجیے، پلاننگ کیجیے، پیسے اکٹھے کیجیے کہ ہم نے کس انداز سے اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا 1500واں جشن ولادت منانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شریعت کے دائرے میں رہ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت منانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ماشاء اللہ مفتی صاحب بڑے مکمل انداز میں بیان فرما رہے تھے۔ اللہ پاک مفتی صاحب کا بیان کرنا اور ہمارا سننا پاک بندہ مجبور فرمائے۔ تو ہر مہینہ مفتی صاحب سے گزارش کروں گا کہ دعا فرمائے۔ آمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معلم الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اے اللہ ہمارا درس قرآن میں شریک ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہمارے والدین کی، بہن بھائیوں کی، آل اولاد کی، رشتہ داروں کی بے حساب مغفرت فرما۔ جنہوں نے درس قرآن میں شرکت کی ان کے رزق میں، جان میں، مال میں، عزت آبرو میں برکت رحمتیں وسعت عطا فرما۔ جنہوں نے اس محفل کے انعقاد میں حصہ لیا، مسجد کے امام صاحب، خطیب صاحب، کمیٹی کے ممبران، مؤذن صاحب اور اس اجتماع کی دعوت کو عام کرنے والے، اے اللہ انہیں اپنی بارگاہ سے خاص الخاص ثواب و انعام عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمانا، ہمیں حضور کا سچا عشق عطا فرما۔ اے اللہ عز و جل ہمیں شریعت کے دائرے میں رہ کے حضور کا 1500واں جشن ولادت منانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس ماہ میلاد کا صدقہ ہمیں ہر سال حرمین طیبین کی زیارت نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما۔ صلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم